أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے انہیں اور کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ رفع بن زید اور سوید بن حارث نامی دو آدمی اظہار اسلام کے بعد منافق ہو گئے۔ بعض مسلمان ان سے محبت رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا کہ زبان سے اسلام کا اظہار کرنا اور دل میں کفر چھپائے رکھنا، دین کو ہنسی اور کھیل بنانا، اور ایسے لوگوں اور ان کے علاوہ مشرکوں کافروں کو دوست بنانے سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے دشمن سے دوستی کرنا ایماندار کا کام نہیں۔ اس پر مزید تفصیل اگلی آیت کے تحت موجود ہے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو یہ اس کی ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بالکل بے عقل لوگ ہیں۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو۔ اس آیت کے بارے میں قلبی کا قول ہے کہ جب سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن نماز کے لیے اذان کہتا اور مسلمان اٹھتے تو یہودی ہنستے اور تمسخر کرتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مفسر صدی نے بیان کیا کہ مدینہ طیبہ میں جب مؤذن اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تو ایک نصرانی یہ کہا کرتا کہ جل جائے جھوٹا۔ ایک رات اس کا خادم آگ لایا، وہ اس کے گھر کے لوگ سو رہے تھے، آگ سے ایک شرارہ اڑا اور نصرانی اور اس کے گھر کے لوگ اور تمام گھر جل گیا۔ اس آیت سے تین مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر ایک، نماز پنجگانہ کے لیے اذان ہونی چاہیے، اذان کا ثبوت اس آیت سے بھی ہے۔ نمبر دو، دین کے کسی چیز کا مذاق اڑانا کفر ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے اذان کا مذاق اڑانے والوں کو کافر قرار دیا۔ ایسے ہی عالم، مسجد، خانہ کعبہ، نماز، روزہ وغیرہ میں بھی کسی کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ نمبر تین، دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والے احمق و بے عقل ہیں جو ایسے سفیہانہ اور جاہلانہ حرکات کرتے ہیں۔ اس آیت میں دینی چیزوں کا مذاق اڑانے والوں کا کتنا شدید رد ہے۔ افسوس، جو کام یہودی اور منافق کیا کرتے تھے وہی کام مسلمانوں کہلانے والوں میں آتے جا رہے ہیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرشتے، جنت، حوریں، دوزخ، اس کے عذاب، قرآنی آیات، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، دینی کتابوں، دینی شعائر، امامہ، داڑھی، مسجد، مدرسے، دیندار آدمی، دینی لباس، دینی جملے، مقدس کلمات، الغرض وہ کون سی مذہبی چیز ہے جس کا اس زمانے میں کھلے عام فلموں، ڈراموں، خصوصاً مزاحیہ ڈراموں، عام بول چال، دوستوں کی مجلس، دنیاوی تقریروں، ہنسی مذاق کی نشستوں میں اور باہمی گپ شپ میں مذاق نہیں اڑایا جاتا؟
افسوس کہ مسلمان کہلانے والے اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مسلمان کہلانے والوں کو داڑھی، عمامہ، مذہبی حلیے سے نفرت ہے۔ مسلمان کہلانے والے کو اذان سن کر تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن حدیث کی باتیں اسے پرانی باتیں لگتی ہیں۔ یاد رکھیں، دینی شعائر کا مذاق اڑانا کفر ہے، اور دین کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جب ہماری آیتوں میں سے کسی پر اطلاع پائے تو اسے مذاق بناتا ہے، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم۔ اور اے حبیب، اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے۔ تم فرماؤ کیا اللہ تبارک و تعالی اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو؟ بہانے نہ بناؤ، تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر۔ ایک اور جگہ پر فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور چھوڑ دے ان کو جنہوں نے اپنا دین ہنسی کھیل بنا لیا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کرنے اور اپنی اس روش کو تبدیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنِقُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ تم فرماؤ اہل کتاب، تمہیں ہماری طرف سے یہی برا لگا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا اس پر اور جو پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ، تم فرماؤ اے اہل کتاب۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کس کس کو مانتے ہیں؟ اس سوال سے ان کا یہ مطلب تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، لیکن حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں اور جو اس نے ہم پر نازل فرمایا اور جو حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل فرمایا، اور جو حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا یعنی توریت اور انجیل، اور جو نبیوں علیہ السلام کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، سب کو مانتا ہوں۔ ہم انبیاء کرام علیہ السلام میں فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے۔ جب یہودیوں کو معلوم ہوا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی مانتے ہیں تو وہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہو گئے اور کہنے لگے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانے ہم اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے کتابیو، ہم تمہارے تمام پیغمبروں علیہ السلام اور تمہاری تمام کتابوں کو حق مانتے ہیں، تو کیا تمہیں یہی برا لگ رہا ہے اس چیز کی وجہ سے تو تمہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ ہمارے خلاف۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل۔ اے محبوب تم فرماؤ کیا میں تمہیں وہ لوگ بتاؤں جو اللہ کے ہاں اس سے بدتر درجے کے ہیں؟ یہ وہ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی اور ان پر غضب فرمایا، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے شیطان کی عبادت کی، یہ لوگ بدترین مقام والے اور سیدھے راستے سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ قل، اے محبوب تم فرماؤ، یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تمہارے دین سے بدتر کوئی دین ہم نہیں جانتے۔ اس پر فرمایا کہ مسلمانوں کو تو تم صرف اپنے بغض اور کینہ اور دشمنی کی وجہ سے برا کہتے ہو، جبکہ حقیقت میں اصل بدتر تو تم لوگ ہو۔ اور ذرا اپنے حالات دیکھ کر خود فیصلہ کر لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو یا مردود۔ پچھلے زمانے میں صورتیں تمہاری مسخ ہوئی، سور بندر تم بنائے گئے، بچڑے کو تم نے پوجا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تم پر ہوئی، غضب الہی کے مستحق تم ہوئے، تو حقیقی بد نصیب اور بدتر تو تم ہو، اور تم ہی بدترین مقام یعنی جہنم میں جاؤ گے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، حالانکہ وہ آتے وقت بھی کافر تھے اور جاتے وقت بھی کافر ہی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ آیت یہودیوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سرور عالی وقار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان اور اخلاص کا اظہار کیا اور کفر و گمراہی کو چھپائے رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حال کی خبر دی۔ منافق بد اعتقادی کے ساتھ آتے تھے تو جیسے آتے ویسے ہی جاتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عقیدت محبت کے ساتھ آتے تو فیض کے دریا سمیٹ کر جاتے۔ اسے معلوم ہوا کہ بد اعتقادی کے ساتھ کسی کے پاس جانے والا بھی اس سے فیض نہیں اٹھا سکتا۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور تم میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں، بے شک یہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے۔ یہاں یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم ان یہودیوں کو دیکھو گے کہ گناہ اور زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں دوڑے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں گناہ سے مراد توریت کی وہ آیات چھپانا ہے جن میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کا بیان تھا، اور زیادتی سے مراد توریت میں اپنی طرف سے بڑھا دینا ہے، اور حرام خوری سے مراد وہ رشوتیں ہیں جو یہ لے کر توریت کے احکام بدل دیتے تھے۔ ویسے اثم ہر گناہ اور نافرمانی کو شامل ہے، اور یہاں یہودیوں کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ ظاہری لفظی معنی کے اعتبار سے گناہ، زیادتی اور حرام خوری کے کاموں میں بھاگ کر جانا ان کی صفت بیان کی گئی، لیکن ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں کہ نیکی کے کام میں تو تاخیر بلکہ ترک کریں گے، لیکن گناہ کے کام میں جلدی کریں گے۔ کسی کی مدد کرنے اور اسے ظلم سے بچانے میں کلی کترا کر گزر جائیں گے، لیکن ظلم اور زیادتی میں اپنے قوم یا علاقے یا تحریک کے جھنڈے نیچے تعصب کے ساتھ موجود ہوں گے۔ حلال تو ان کے گلے میں اٹکے گا،
لیکن جہاں حرام کی توقع ہوگی، رشوت ملے گی، سود ملے گا، خوب ناجائز تجارت کا فائدہ نظر آئے گا، وہاں بھاگ کر جائیں گے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ اور اپنی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے غور کرو کہ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کسی کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار۔ اور اب حال یہ ہے کہ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ ان کے درویش اور علماء انہیں گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں منع کرتے؟ بے شک یہ بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون، انہیں کیوں نہ روکا ان کے پادریوں نے؟ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت میں الربانیون سے عیسائیوں کے علماء مراد ہے، الاحبار سے یہودیوں کے علماء مراد ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں لفظ یہودیوں کے بارے میں، کیونکہ یہ آیات یہودیوں کے متعلق نازل ہوئی، اور ایک لفظ سے یہودیوں کی درویش مراد ہے اور دوسرے لفظوں سے یہودیوں کے علماء مراد ہیں۔ یہاں یہودی درویشوں اور علماء کے متعلق فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو گناہ کی بات کہنے اور حرام کھانے سے کیوں نہ روکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ عالم دین کی اس بات پر بھی پکڑ ہوگی کہ وہ گناہ ہوتے ہوئے دیکھیں اور قدرت کے باوجود منع نہ کریں، کیونکہ ایسا عالم گناہ کرنے والے کی طرح ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے گناہ روحانی مرض ہے اور اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کی صفات کی اور اس کے احکام کی معرفت ہے، اور یہ علم حاصل ہونے کے باوجود گناہ ختم نہ ہو تو یہ اس مرض کی طرح ہے جو کسی شخص کو ہوا اور دوائی کھانے کے باوجود مرض ختم نہ ہو، اور عالم کا گناہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا یہ قلبی مرض انتہائی شدید ہے۔ عالم پر واجب ہے کہ خود سنبھلے اور دوسروں کو بھی سنبھالے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں علماء کے لیے اس آیت سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ والی کوئی آیت نہیں، اور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ آیت علماء کے بارے میں بہت سخت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے برائی سے منع کرنا چھوڑ دینے والے کو برائی کرنے والے کی وعید میں داخل فرمایا ہے۔ امام ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس آیت سے زیادہ خوف دلانے والی قرآن پاک میں کوئی آیت نہیں، افسوس کہ ہم برائیوں سے نہیں روکتے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا واللہ لا يحب المفسدین۔ اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ان کے ہاتھ باندھے جائیں، اور ان پر اسے کہنے کی وجہ سے لعنت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہیں، جیسے چاہتا ہے خرچ فرماتا ہے۔ اور اے حبیب جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا۔
جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اسے بجھا دیتا ہے، اور جو زمین میں فساد پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وقالت الیہود، اور یہودیوں نے کہا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہودی بہت خوشحال اور نہایت دولت مند تھے جب انہوں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب اور مخالفت کی تو ان کی روزی کم ہو گئی۔ اس وقت فن خاص یہودی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ بندھا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ رزق دینے اور خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے۔ اس کے اس قول پر کسی یہودی نے منع نہ کیا بلکہ راضی رہے، اس لیے یہ سب کا مقولہ قرار دیا گیا، اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جواد و کریم ہے، ہاں ان یہودیوں کے ہاتھ باندھے جائیں۔ اس ارشاد کا یہ اثر ہوا کہ یہودی دنیا میں سب سے زیادہ بخیل ہو گئے، یا اس جملے کا یہ معنی ہے کہ ان کی اس بیہودہ گوئی اور گستاخی کی سزا میں ان کے ہاتھ جہنم میں باندھے جائیں، اور اس طرح انہیں آتش اور دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ کشادہ ہونے سے مراد بے حد کرم اور مہربانی ہے کہ دوستوں کو بھی نوازے اور دشمنوں کو بھی محروم نہ کرے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانی ہاتھ اور ہاتھ کے کھلنے سے پاک ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت کے موافق جیسے اور جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس میں کسی کو اعتراض کرنے کی مجال نہیں ہے، اور کسی کی امیر اور کسی کو غریب، کسی کو امیر اور کسی کو غریب کرتا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ اس کے خزانے میں کچھ کمی یا کرم میں کچھ نقصان ہے، بلکہ بندوں کے حالات کا تقاضا یہ ہے، اور اس میں ہزارہا مصلحتیں ہیں۔ وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور ان میں سے بہت سے لوگوں کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرے گا۔ ارشاد فرمایا کہ جتنا قرآن پاک اترتا جائے گا اتنا ہی یہودیوں کا حسد عناد بڑھتا جائے گا، اور اس کے ساتھ کفر اور سرکشی میں بڑھتے رہیں گے۔ جیسے مقوی غذا کمزور معدے والے کو بیمار کرتی ہے، اس میں غذا کا قصور نہیں بلکہ مریض کے معدے کا قصور ہے، یا جیسے سورج کی روشنی چمگادڑ کو اندھا کر دیتی ہے، اس میں سورج کا نہیں بلکہ چمگادڑ کی آنکھ کا قصور ہے۔ اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، جس کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہ ہو، اس کے لیے قرآن حدیث کفر کی زیادتی کا سبب ہے، جیسے آج کل بہت سے بے دینوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ دین کی عظمت دین لانے والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت سے ہے۔ نمبر دو، کفر میں زیادتی کمی ہوتی ہے، یعنی کوئی کم شدید کافر ہوتا ہے اور کوئی زیادہ شدید۔ کمی زیادتی کسی مقدار کے اعتبار سے نہیں ہوتی، یہ ایسے ہی ہے جیسے ایمان میں کمی زیادتی ہوتی ہے، یعنی کوئی زیادہ مضبوط ایمان والا اور کوئی کمزور ایمان والا ہوتا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے قیامت تک ان میں دشمنی اور بغض ڈال دیا، یعنی وہ ہمیشہ باہم مختلف رہیں گے اور ان کے دل کبھی نہ ملیں گے، اگرچہ اوپر سے کبھی کبھار مسلمانوں کے خلاف متحد ہو جائیں۔ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ، جب کبھی یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں، جب یہودیوں نے فساد، شرانگیزی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر دیا جس نے انہیں ہلاکت کی بربادی سے دوچار کر دیا۔ پہلے جب انہوں نے فتنہ فساد شروع کیا اور تورات کے احکام کی مخالفت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر کو ان کی طرف بھیج دیا جس نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ کچھ عرصے بعد پھر جب انہوں نے سر اٹھایا تو تیتوس رومی نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر
پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب انہوں نے شر انگیزی شروع کی تو فارسی مجوسیوں نے ان کا حشر نشر کر دیا، اور کچھ عرصے بعد جب فساد کا بازار گرم کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ان پر تسلط اور غلبہ عطا فرمایا۔ ایک قول یہ ہے کہ جب یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا ارادہ کرتے ہوئے اس کے اسباب تیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے منصوبے ناکام بنا دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ مٹا دیتے اور ضرور انہیں نعمتوں کے باغوں میں داخل کرتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کے گناہ بخش دیے جاتے اور یہ جنت کے مستحق قرار پاتے۔ اس آیت میں ایمان لانے کی اخروی جزا کا بیان ہے، اور اگلی آیت میں ایمان لانے کی دنیوی جزا کا بیان کیا گیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ تورات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا۔ ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے اور ان میں اکثر بہت ہی برے کام کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کر لیتے، ارشاد فرمایا کہ اگر وہ تورات اور انجیل اور دیگر کتابوں پر عمل کرتے، اس طرح کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے، کیونکہ تورات اور انجیل میں اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دیگر تمام کتابیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسولوں پر نازل فرمائی سب میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ تو اگر وہ اس حکم پر عمل کر لیتے تو انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے رزق ملتا، یعنی رزق کی کثرت ہوتی اور ہر طرف سے انہیں رزق پہنچتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی پابندی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو اسحاق حمدانی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے عمر میں اضافہ ہونا اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو چیز تمہیں جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر سکتی ہے اس کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور جو چیز تمہیں جہنم کے قریب اور جنت سے دور کر سکتی ہے اس سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ بے شک روح الامین علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی جان اس وقت تک مرے گی نہیں جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، لہذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اچھے طریقے سے رزق طلب کرو۔ رزق کا آہستہ پانا تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے رزق طلب کرنے لگو، کیونکہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ اس کی اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں ایک گروہ اعتدال کی راہ والا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، بلکہ بعض اعتدال پسند ہیں اور وہ حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ یہ یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں
جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ، جبکہ بقیہ اکثریت نافرمان ہیں جو کفر پر جمے ہوئے ہیں۔